خوش کرنے والے کام کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صدر سیکریٹری لوگ کو بھی چاہیے تھوڑا حساب میں رہا کریں. ہاں یہ نہیں کہ مسجد کا صدر ہو گیا تو جنت ایک دم ریزرویشن ہو گئی, فکس ہو گئی. معلوم پڑتا ہے کہ بالکل حضرت والا تو مرتے ہی جنت میں تشریف لے جائیں گے. تھوڑا حساب میں رہو. اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ ان طاہرا بیتی للطائفین, میرے گھر کو صاف کرو رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ابراہیم اور اسماعیل جیسے نبیوں سے اللہ فرما رہا ہے میرے گھر کی صفائی کرو, تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اگر تمہیں یہ موقع ملا ہے صدر سیکریٹری بننے کا تو گھمنڈ میں مت آؤ, گھمنڈ کے اندر مت رہو, بلکہ تم خادم ہو. تمہارا کام یہ ہے کہ مسجد میں لائٹ پنکھے چل رہے ہیں کہ نہیں, فرش وغیرہ لگی ہے کہ نہیں, جا نماز بچھی ہے کہ نہیں, کیا چیز کم پڑ رہی ہے, کیا چیز چاہیے, امام صاحب کی کون سی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ امام صاحب پہ آ کے غصہ نکالو. گھر میں جب عورت سے تکرار ہو جائے اور جب وہ چڑھ جائے وہاں پورے نہ پڑو تو وہ غصہ آ کر امام صاحب پہ اتارو. زیادہ بخراتی مت کیا کرو, امام صاحب تمہارا غلام ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, لوگ کہتے عالم ہو کر تقریر کا پیسہ لیتے تو کیا ہوا کھائیں, ہم کو پیٹ نہیں ہے. عجیب آدمی ہوئے. میں ایک جگہ فلائٹ سے تقریر کرنے گیا تو لوگ بولے حضرت آپ فلائٹ سے آتے ہیں, بزرگان دین تو بیل گاڑی میں آتے تھے. تو میں نے کہا ان کے ٹائم تھی نہیں نا, میرے ٹائم ہے تو میں یوز کر رہا ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. چرچا کب ہوگا؟ جب یوز ہوگی, اور جب یوز ہی نہیں کروں گا تو کیسے بتاؤں گا فلائٹ ہوتی کیسے. تو بولے حضرت یہ تو ٹھیک نہیں. تو میرے پیچھے ایک چٹیا والا پنڈت آ رہا تھا اور 4 اس کے شاگرد تھے. میں نے کہا کمبخت دیکھ, وہ بتوں کا پجاری, جھوٹے مذہب کا پیروکار, اس کے ماننے والے اسے فلائٹ سے بلا رہے اور تجھے اپنے عالم کے فلائٹ سے آنے پر اعتراض ہو رہا. کیا بے وقوفی. تم کیا چاہتے ہو؟ عالم علماء تم سے تنخواہ نہیں مانگے, بھوک لگیں گی تو کھانا نہیں مانگے, تن کو کپڑا نہیں مانگے, رات دن مسجد میں پڑے رہیں, مطلب فجر پڑھ کے مصلے پہ سو جائیں, ظہر میں آ کے صدر صاحب اٹھائے, اٹھو حضرت ظہر کا ٹائم ہو رہا تو بہت اچھے. کیا تماشا لگا رکھا ہے. جیسے تمہاری ضرورتیں ہیں ویسے علماء کی بھی ضرورتیں. آج 11,000 سیلری میں کیا ہوتا مجھے بتاؤ. ایک گٹر صاف کرنے والے گورنمنٹ سروینٹ کی سیلری 50,000 ہوتی ہے, وہ بھی اس کو پورتی نہیں ہے. ایک صاحب ہمارے مسجد کے امام صاحب کے پاس آئے, بولے حضرت 50,000 کماتا ہوں لیکن مہینہ ختم ہوتے ہوتے میں قرضدار ہو جاتا ہوں. آپ دیکھو 5,000 میں کتنا ٹپ ٹاپ میں رہتے ہیں, کیسے زرق برق کپڑے پہنتے ہیں اور ہمیشہ استری فل کپڑے پہنتے ہیں. تو مجھے بتائیے میں کیا کروں, کوئی تعویذ دو آپ مجھے. امام صاحب نے کہا تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بولے آپ کے 5,000 میں برکت ہے, میرے 50,000 میں برکت نہیں ہے. امام صاحب نے کہا ایک کام کر, تیرے 50,000 مجھے دیا کر, میرے 5,000 تو لیا کر. تو بولے ایسے تھوڑی ہوتا حضرت. مطلب اس کو بھی معلوم ہے کہ 5,000 میں کچھ نہیں ہوتا. کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ یہ نہیں چاہتے ہمارے بچے اچھے ایجوکیشن حاصل کریں؟ کیا ان کے ماں باپ کو یہ حج بیت اللہ نہیں کرانا چاہتے؟ کیا ان کا دل نہیں ہوتا کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں, مدینہ طیبہ میں رسول کریم کے روضہ اطہر کو دیکھوں؟ کیا ان کا دل نہیں ہوتا مارکیٹ میں جاتے ہیں تو فروٹ وغیرہ خریدوں, اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا خریدوں؟ سنو, علماء کی قدر کرو, اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں علماء کی قدر کرو. بخاری کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے قریب اللہ تعالی علم کو نہیں سینوں سے نکالے گا, سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا, بلکہ ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ قیامت کے قریب علماء کو اٹھا لے گا اور پھر جاہل لوگ مفتی بنیں گے. 4 سال ہو گیا داڑھی رکھ کر, اب ماشاءاللہ مفتی صاحب میں اس مسئلے کی تحقیق کر رہا ہوں. مسئلے کی دم پتہ ہے کدھر ہوتی ہے, تحقیق کر رہے. ہم بے وقوف ہیں, 18 سال مدرسے میں پڑھ کر آ کر ہم پھر بھی بہت سے مسئلوں میں ہم جلدی جواب نہیں دیتے, خاموش رہتے. اللہ کے نبی فرماتے قیامت سے قریب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. کیوں؟ آج علماء کی ناقدری ہو رہی ہے تو یہی علماء اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے, یہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دیتے ہیں. کیوں؟ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جخال فسئلوا فافتوا بغیر علم.
قیامت کے قریب داڑھی والے، جبے والے، صدری والے، ٹوپی والے، چشمے والے اور خوب تام جھام والے جو دکھنے میں عالم ہے اندر سے خالی ہے، ایسے لوگ مسند ارشاد پر بیٹھیں گے اور ہم سے مسئلہ پوچھو، ہم مفتی ہیں، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتوا دیں گے۔ نبی فرماتے فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کہ آج وہ زمانہ نہیں ہے پان پٹی پہ چوراہے پر یہاں وہاں کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں مولانا نے یہ مسئلہ غلط بیان کر دیا، میرے حساب سے مسئلہ ایسا ہے۔ اللہ کے بندے ہمارے سامنے آ کر بولنا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بزرگوں دوستو، عالم کو بھی حق بولنا چاہیے، عوام کو بھی اس کی خدمت کرنا چاہیے۔